مسجد میں داخل ہوتے وقت کی سنتیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر بائیں جوتے پہ رکھتے، پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں رکھتے. ٹھیک ہے، تو چاہیں تو آپ اپنا جوتا پھر وہاں سے اٹھا لیں، یا جہاں آپ اتار رہے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں، اگر تو جوتے رکھنے کی جگہ مسجد سے باہر ہے تو اس وقت، ورنہ مین مسجد کے ایریے میں آنے سے پہلے جو جوتوں کی جگہ ہے، چاہے وہ مسجد کے بیرونی دروازے سے اندر کو ہے، تو آ کے پہلے جوتا اتاریں. اور جوتا کس طرح اتاریں گے؟ پہلے بایاں پاؤں اور پھر دایاں، اور پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت میک شور شعوری طور پر دایاں پاؤں اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا مسجد، تو سب سے زیادہ رحمت وہیں مل سکتی. تو یا رب رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا کر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نسائی کی روایت میں درود شریف پڑھنا بھی ہے، اور وہ کیسے؟ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد کی سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرے. یعنی کوئی بھی مسجد میں جا کے بیٹھے نہیں جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. یہ مسجد کا حق ہے، کیونکہ مسجد ہے ہی سجدے کی جگہ. تو پہلا کام انسان کو مسجد میں پہنچ کر جو کرنا چاہیے، بیٹھنے سے بھی پہلے، وہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی ہے. تحیت المسجد مکروہ اوقات میں نہ پڑھیے، جیسے بالکل سورج غروب ہو رہا ہے، یا زوال کا وقت ہے، یا سورج طلوع ہو رہا ہے. اگر جماعت ہو رہی ہو تو اس میں شامل ہو جائیے. اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز قائم ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. ہاں، یہ نیچے بھی یہ لکھی ہوئی ہے، جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز بالکل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ سنتیں بھی نہیں. آپ کو ڈائریکٹ جماعت ہی میں شریک ہونا چاہیے. جب تم اذان یا اقامت سنو تو جو کلمات مؤذن کہے وہی تم بھی کہو. یعنی مسجد میں جانے کے بعد اگر اذان ہو تو پھر اذان کا جواب دینا بھی لازم ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اذان کے ہر کلمہ کا جواب وہی ہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے. ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. بہتر ہے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ اذان سن سکے. اور اس میں خاص یہ بات بھی ہے کہ اذان سن کر جواب دے کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تو خاص قبولیت کا وقت ہے. تو کوشش کر کے انسان ذرا پہلے پہنچے تاکہ اذان سن سکے، خصوصاً ایسے ملک میں جہاں گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی. مصنوعی اذانیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن اصل تو پھر اصل ہے. مصنوعی اذان کی ایک ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں، یعنی لڑکا ہے، چھوٹے بچے ہیں ایون، تو ان کو کم از کم ایک اذان، جیسے مغرب ہے یا عشاء ہے یا کوئی بھی، کم از کم ایک اذان کہنے کے لیے کہیں. کھڑکی کے پاس کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رو ہو کر، اگر قبلہ رو کھڑکی ہے تو قبلہ رو ہو کر باقاعدہ اذان دلوانے کا طریقہ سکھائیں، اور اس کو بھی باقی گھر والے سنجیدگی سے سنیں. تو انشاءاللہ تعالی جب مجبوری کا عالم ہو، مسجدیں قریب نہ ہوں، تو جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ان کے ایسے دور میں کہ جب ان کے اوپر ایسی پرسیکیوشن تھی کہ وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، تو غلامی کا دور تھا. کچھ جدید دور کی غلامیاں ہیں، کچھ قدیم دور کی تھی. تو ان کو کیا کہا گیا؟ گھروں کو ہی مسجد بنا لو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دور نہ جا سکیں وہ کم از کم کسی ایک گھر میں ایک اسٹریٹ کے لوگ اکٹھے ہو کر با جماعت نماز ادا کر لیں. اور ایسی صورت میں کوئی ایک بچہ جو ہے، یعنی بچہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو عادت پڑے، شاید بڑے تو آپ کی بات نہ مانے، تو اس لیے کم از کم بچوں سے آپ یہ کروا سکتے ہیں. تو گھر میں بھی نیچرل اذان دلوانے کی کوشش کریں، کیونکہ وقت ہو گیا نا. یہ بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ سفر پر ہوں تو کیا حکم ہے؟
وہاں مسجد نہ ہو، آپ صحرا میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے آزان دیں گے نا. تو اگر وہاں دے سکتے ہیں تو آپ گھر میں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ نہیں آزان صرف مسجد میں ہوتی ہے. آزان نماز قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر مسجد قریب نہیں یا آپ جا نہیں سکتے یا لے جا نہیں سکتے اور لڑکے ہیں گھر میں آپ کے اور ان کو نماز بھی ادا کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ الگ الگ کریں، اکٹھے پڑھیں اور ان میں سے ایک آزان کا بھی اہتمام کریں. آزان سے فارغ ہونے کے بعد مؤذن اور آزان سننے والا دونوں درود ابراہیمی پڑھ کر یہ دعا کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں ضرور شفاعت کریں گے. دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ، اس پوری دعوت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آزان کو، یعنی آزان ایک طرح سے پکار ہے نا، اور کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار، یعنی آزان اور نماز دونوں تیری ہی ہیں، تیری ہی عبادت ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ و بزرگی اور جس مقام محمود کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے وہ عنایت فرمائے. یعنی اس وقت جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا درود شریف کے علاوہ، کہ آپ ان کو مقام محمود بلند ترین مقام عطا کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ نے ہمیں رحمت کا یہ پیغام دین اسلام عطا کیا، تو ہم آپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے لیے بہترین چیز کی دعا کریں. اور وہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مقام محمود، جس پر آپ قیامت کے دن قیام فرمائیں گے یا کھڑے ہوں گے تو ساری خلق آپ کی تعریف کرے گی. اور اس کے ساتھ جنت کا خاص مقام وسیلہ جو جنت میں صرف ایک شخص کو ملے گا. تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. تو امت کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی دعا کرے، اور اس کو بھی شعوری طور پہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم کرتے بھی ہیں بعض اوقات تو بس جلدی سے وقت پار کر کے فوراً باتیں کرنے کا دھیان ہوتا ہے کہ جلدی سے دعا پڑھ لیں کہ سنت پوری ہو جائے. نہیں، کبھی سوچ کے بھی پڑھیں کہ ہم کس کے لیے اس وقت دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے وسیلہ مانگ رہے ہیں اور کس کے لیے مقام محمود مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں. وسیلہ جنت میں بلند ترین درجے کا نام ہے اور مقام محمود مقام شفاعت ہے. فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لے تو دائیں کروٹ پر چند منٹ لیٹ جائے، خصوصاً اگر کسی نے تہجد پڑھے ہو. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان جب سو کر اٹھتا ہے، وضو کرنے کے بعد سنت پڑھتا ہے تو ابھی تک بھی جسم میں ایک طرح سے تھوڑی سی کسل مندی سی ہوتی ہے، یا اگر تہجد پڑھے ہو تو ہلکی سی تھکاوٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ فجر کی چونکہ قرات لمبی ہوگی تو اس سے پہلے ہلکا سا دائیں کروٹ. اور یہ ضروری نہیں کہ مرد ہی، خواتین بھی ایسا کر سکتی، یعنی سنت پوری کرنے کے لیے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سنت پڑھی، اگر پوری طرح سو جانے کا خوف نہ ہو تو، کیونکہ آج کل راتیں بہت چھوٹی ہیں، تو آپ دائیں طرف جیسے 2 سنت اور فرض کے بیچ کی جو دعا ہے اللہم رب جبرائیل جیسے آگے آ رہی ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں تو اتنی دیر بھی آپ دائیں طرف لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھتے تھے. تو آپ 3 بار پڑھنے کی دیر تک ہی لیٹ جائیے دائیں کروٹ، تکیہ وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ایک سنت کو پورا کرنا مقصود ہے، کیونکہ آپ ایسا کیا کرتے تھے. تہجد کے بعد جب آذان ہو جاتی سنت پڑھتے تو دائیں کروٹ تھوڑا لیٹ جاتے. دعا ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار. اے اللہ، آپ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ سے. آذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا خوب دعائیں کرنی چاہیے اس وقت. اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب ہے. دین کا علم رکھنے والوں اور سمجھدار لوگوں کو امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہ امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے والوں میں سے ایک ایسا نمازی جس کو مسائل کا علم ہو وہ آگے بڑھ کر نماز جاری رکھ سکے. اگر لوگوں کو آذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرہ اندازی کریں، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کریں
کہ پہلے میں پہنچوں گا. اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے. یعنی گھسٹ گھسٹ کے بھی آئیں لیکن ضرور پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا جو بغیر شرعی عذر کے جماعت میں نہیں آتے، یعنی بغیر کسی وجہ کے جو جماعت میں نہیں پہنچتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کو جو آذان کی آواز سنتے تھے ان کو گھر پر فرض نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی کہ وہ اگر پہنچ سکتے ہیں مسجد تو نابینا ہو کر بھی، معذور ہو کر بھی مسجد پہنچے. جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب ہوں ان کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، اور اگر بہت ہی دور ہو اور بہت ہی مجبوری ہو تو پھر یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ گھر کے لوگ یا محلے کے لوگ جو ہیں وہ ایک گھر میں اکٹھے ہو کے پڑھ لیں، ایسے ممالک میں جہاں مسجدیں بہت دور دور ہیں. اب بعض اوقات کنوینس بھی اپنی نہیں ہوتی تو مجبوری ہوتی ہے. اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کو صرف سامنے کی چیز نہیں پیچھے کی بھی دکھا دی جاتی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں، چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، مل کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یعنی صفوں کو درست کرانے پر آپ نے خاص طور پر بہت توجہ فرمائی اور اس کی تلقین کی. اور یہ بنیاد ہے تنظیم کی، آرگنائزیشن کی. اور جب تک کوئی بھی کام جو اجتماعی کام ہو، جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوں، منظم طریقے سے نہ کیا جائے، آرگنائز طریقے سے نہ کیا جائے، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اس سے وہ فائدے نہیں ہو سکتے جو ہونے چاہیے. اس کی پریکٹس دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے کرائی گئی، نماز کا حصہ بنا دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کا درست کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، یعنی اس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صفیں درست رکھنا، اور صرف نماز میں نہیں بلکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی جہاں چند لوگ بھی کوئی کام کر رہے ہوں تو ایک بہترین طریقے سے آرگنائز طریقے پہ کرنا زیادہ بہتر ہے.